ویلکم کرتے ہیں پروگرام کرنٹ افیئرز میں. آج 15 رمضان اور آپ تمام مومنین اور مومنات کو مولا امام حسن علیہ السلام کی ولادت بہت بہت مبارک. آج انشاءاللہ پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل رہیں گے جناب اسد شاہ صاحب, اور پہلے بھی بہت دفعہ ہمارے پروگرامز میں آ چکے ہیں. آج بھی ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم اسد انکل. وعلیکم السلام عاصم. آپ کو بھی مبارک, تمام ناظرین کو بھی مبارک. پوری دنیا میں جو آپ کے چاہنے والے ہیں, پروگرام دیکھنے والے ہیں, سب کو کریم مولا کریم امام حسن علیہ السلام دوئم امام کی دنیا میں آمد ظہور کی بہت بہت مبارک. خیر مبارک. بہت شکریہ اسد انکل. اسد انکل, ہمارا پروگرام کرنٹ افیئرس, اور ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ جو پوری دنیا میں اس وقت حالات چل رہے ہیں کووڈ-19 کے حوالے کو دیکھتے ہوئے, بیکاز دس از دا اونلی کرنٹ ایشو رائٹ ناؤ. آئی تھنک ایوری تھنگ ایلس جیسے پاس پہ چلا گیا ہوتا ہے. پوری دنیا جیسے رک گئی ہوتی ہے, چاہے وہ ویسٹرن کنٹریز ہوں, چاہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہوں. ہر جگہ پہ کسی نہ کسی طرح سے پوری دنیا افیکٹ ہوئی ہے اس کووڈ-19 سے. تو اسد انکل, پہلے سب سے, چونکہ ہم لوگ یو ایس اے میں رہتے ہیں, میں چاہوں گا تھوڑا سا, آپ ماشاءاللہ میڈیکل کے ساتھ ریلیٹڈ بھی ہیں اور ان جنرلی بھی آپ چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی تھنگس, کہ کس طرح سے یہاں پہ چل رہی ہیں اور کس طرح سے آگے آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ. پہلے تو یہ کہ آپ اکثر مینشن کرتے رہتے ہیں میڈیکل سے میرا ریلیٹڈ پروفیشن ہے, تو تھوڑا سی میں اپنا اس حوالے سے تھوڑا سا مختصر تعارف کروا دوں. جی میں ایک رجسٹرڈ فارماسسٹ ہوں. جیسے آپ وال گرینز اور سی وی ایس ڈفرینٹ ڈرگ سٹور پہ جاتے ہیں تو ایک صاحب یا صاحبہ ڈاکٹر کے پیچھے کھڑے دوائیوں کے اوپر لیبل لگا رہے ہو. جی بہرحال یہ کہ ایک بڑا فیلڈ میں تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے یہاں ہر چیز لائسنس اور رجسٹرڈ ہوتا ہے بالکل. بندہ. تو اس میں تقریباً یہ 6 سال کے قریب کا جو ہے کالج ایجوکیشن ہوتی ہے جی اور پریکٹیکل ٹریننگ. تو ہیلتھ کیئر میں فارماسسٹ کا اپنا ایک رول ہے, اور صحیح. بالخصوص علاوہ ازیں یہ ڈرگ سٹور کے ہاسپٹلز میں اور دوسری ہیلتھ کیئر سیٹنگ میں بھی فارماسسٹ کی کافی مانگ بھی ہے, کھپت بھی ہے. وہ جو ہمارے بچے ینگ دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو, ان کے لیے انکریجمنٹ بھی ہے کہ اس شعبے کو بھی آپ منتخب کر سکتے ہیں. اور ماشاءاللہ ہماری کمیونٹی میں اعلیٰ کلاس کا کافی لوگ, کافی اشخاص, بچے بچیاں جو ہیں وہ اس شعبے سے منسلک ہیں. اور ایک جو کووڈ کے حوالے سے صرف نیو یارک میں 3 جو ہے وہ فارماسسٹ جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں اس بیماری کی وجہ سے. اور ان کے لیے اور تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے. بے تو شک. اب آتے ہیں کووڈ-19 کی جو جنرل سچویشن ہے. جی اچھا, اب اس میں میں تو خیر آپ نے لاسٹ ٹائم ہی پروگرام میں تھوڑا سا ٹچ کیا تھا بیس کہ یہ دیکھیں انفارمیشن تو بہت زیادہ ہے, اور صحیح. چونکہ ہم گھروں میں موجود ہیں تو ہم لازماً ہم اس موضوع کا یا تو نیوز چینل کو دیکھتے ہیں یا ٹیلی ویژن ڈیڈیکیٹڈ پروگرام ہوتا ہے, وہ ڈاکٹر جعفری غالباً جو آتی ہیں وہ جی لوگوں کو انفارمیشن پہنچاتی ہیں. تو میں اس حوالے سے 1-2 چیزیں جو ہے نا آپ سے گزارش کروں گا کہ انفارمیشن جو ہے نا وہ جو انفارمیشن ڈلیور کرنے والا ہوتا ہے تو اس کا بھی اپنا ایک ایجنڈا ہوتا ہے. صحیح. تو میری یہ عرض ہے کہ آپ ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو بریک دیں, یعنی دیکھیں ضرور, پڑھیں, اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے لیکن لمٹ ہونی چاہیے. صحیح. اگر آپ سارا دن نیوز چینلز کو دیکھتے رہتے ہیں اور سارا دن آپ اخبار مصروف رہتے ہیں تو اس سے پھر جو ہے ایک یقیناً ایک آپ کی جو نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں اس کی. تو یہ میری ایک کل بھی آپ سے بات ہو رہی تھی پرائیویٹلی ٹیلی جی فون پہ, تو ایک نیوز آئٹم تھی جو کہ کووڈ-19 کے حوالے سے کہ جی کانگریس میں ایک بل پاس ہوا ہے اور وہ اس کا سٹارٹ اپ جو ہوا تھا وہ 2019 میں.
صحیح. جبکہ اس وقت کم از کم یہ جو پبلک کا جو ہے وہ ریڈار ہے اس سین پہ اس بیماری کا کوئی ذکر نہیں تھا. تو حکومت نے کیسے ایک بل پاس کیا اور پہلے لکھا اس کو پاس کروایا اور پھر اس کے بدلے میں یہ جو اسٹیمولس پیکج ہمیں ملا ہے. تو وہ جو یوٹیوب پہ جس بلاگر نے یا بلاگر نے وہ خبر ڈالی تھی، اچھا وہ بڑی وائرل ہوئی، پوری امریکہ میں پھیل گئی. ہم نے بھی دوستوں کے ساتھ شیئر کی. تو بعد میں 2 دن بعد اس بلاگر کی اپنی خود سے تردید آئی صحیح. کہ بھائی یہ میں نے جو خبر لگائی تھی یہ ایسے نہیں تھی، بلکہ اس کا کچھ اور پہلو تھے. تو بہرحال یہ ہے کہ آپ اور پھر میڈیسن کے حوالے سے، ویکسین کے حوالے سے لاک ڈاؤن کھل رہا ہے، بند ہو رہا ہے. ہم امریکہ کی بات کر رہے ہیں. جی. تو یہ ہے کہ دیکھیں ان نٹ شیل یعنی مختصراً بات یہ ہے کہ 2 چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں. ایک تو یہ بیماری ہے، جی. اس کا وجود ہے. صحیح. اب اس کے چونکہ اثرات ہو رہے ہیں، اب اس کے پیچھے جو کنسپیریسی تھیوریز ہیں ان کو قطع نظر، اچھا چلیں میں اپنی اسٹیٹمنٹ کو بدل لیتا ہوں، فوراً یوں کر لیتا ہوں کہ یہ بیماری نہیں، لیکن بھائی احتیاط کرنے میں کوئی آپ کا کچھ نہیں جاتا. صحیح. یعنی انفرادی طور جی. پر ہاتھ دھوئیں، ویسے بھی اچھا نہیں، اچھی پریکٹس ہے. سوشل ڈسٹینس تھوڑا ذرا اکوموڈیٹ کیا ہے لوگوں نے، لیکن اب میں کہتا ہوں وہ بھی ایک نارم بن جائے گا، عادت بن جائے گی. جی. اور دوسرا یہ کہ باہر آنا جانا. تو اس صحیح. حوالے سے اگر مان لیا جائے کہ یہ ساری کنسپیریسی تھیوریز ٹرو ہیں، جو بھی آپ سنتے ہیں، آج میں وہ اس کو دہراؤں گا نہیں، وقت ضائع کرنے والی بات ہے، لیکن پھر بھی احتیاط جو ہے وہ بہت بہتر. صحیح. اور مگر دوسرے یہ اسد کہ انکل کچھ چیزیں ایسی ہیں جو احتیاط کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، بٹ ڈو یو تھنک کہ لوگ احتیاط کر رہے ہیں جس طرح سے کرنی چاہیے؟ ابھی پچھلے دنوں میں جب تھوڑا سا لاک ڈاؤن نرم کیا گیا ہے یا اس کو کھولنے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ پیپل آر جسٹ لائک ناٹ ٹیکنگ کیئر دیم سیلفس. بالکل یہ نہیں کہ وہ چیزوں کا احتیاط نہیں کر رہے، نہ ماسک لگا رہے ہیں، اور بازاروں کے اندر رش اتنا بڑھتا جا رہا ہے. جی ہاں. اچھا یہ بازاروں کی یہاں کی بات کر رہے ہیں یا جی میں یہاں پاکستان کی کی؟ بات کر رہا ہوں، ابھی میں جی پاکستان ہاں. کی طرف نہیں گیا. سو یہاں تک محدود ہے. جی. تو ایسے ہی ہے بالکل. جیسے کل میں نے ایک ضروری کام کی خاطر باہر نکلا تو میں نے یہی دیکھا کہ ماسک گیس اسٹیشن پہ وہ ضرورت تھی گیس کی بھی، تو وہ میں نے یہی دیکھا کہ میجارٹی جو ہے آپ کو پتا ہے کہ شروع میں یہ کہا گیا تھا کہ پمپ کا جو نوزل ہے، وہ جو پمپ کا ہینڈ کا ایریا ہے ہینڈل. وہاں آپ گلوز پہنے یا جی. کوئی پیپر ٹاول لگے. تو میں نے آبزرو کیا کہ تقریباً 10 میں سے صرف 2 لوگوں نے جو ہے وہ آبزرو کیا اس ٹیکنیک کو. تو صحیح. یہ بالکل صحیح آپ نے فرمایا. اچھا بات یہ ہے کہ ایک تو جیسے بھی میں بتا رہا تھا آپ کو کہ یہ یہاں پر جو ہم جیسے کہ میڈیا کو ہم احتیاط سے دیکھیں. اچھا اکثر لوگوں کی ایسی بھی ہے جو لوگ ٹیلی ویژن کو اور ان چیزوں کو بالکل یا خبر سے دور رہتے ہیں. صحیح. اب ان تک تو پہنچنا بھی مشکل ہے، اور جن لوگوں تک پہنچتے ہیں وہ یہ اگر بلیو کرتے ہیں کہ اچھا یہ تو بیماری ینگ ہے ہمیں نہیں لگے گی، یہ افریقن امریکن کو زیادہ نقصان دیتی ہے، مطلب یہ ایفیکٹس بھی ہیں، شیئر بھی کی گئی باتیں ہیں. تو ہم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وہ ہیں سپر مین ہے یا اسپائڈر مین ہے، ہم چھلانگ لگا کے بلڈنگ کے اوپر چڑھ جائیں گے اور یہ نیچے سے گزر جائے گی. تو ایسا نہیں ہے. اگر آپ سپر مین ہیں بھی جو بھی ہیں، لیکن اس چیز کو احتیاط کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیں. صحیح. آئی تھنک سپر مین یا اسپائڈر مین اگر ہو بھی تو لائک آئی گیس وہ بھی بیمار تو کچھ ایپیسوڈ میں ہوئے ہیں، سو وہ بھی بیمار ہو سکتے ہیں. مگر اسد انکل دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ابھی تک اس بیماری کا یا اس وبا کا کوئی سلوشن، کوئی کلیئر سلوشن سامنے نہیں آیا ہے. مگر اس کے باوجود آئی گیس لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے لوگوں کی جابیں جو ہے وہ جا رہی ہیں، پیپل ڈونٹ ہیو منی ٹو ایٹ، اور اس طرح سے ان کا سروائیول جو مشکل ہو رہا ہے. آئی تھنک اس لیے کافی ساری کنٹریز جو ہیں لاک ڈاؤن کو بائی فورس آئی تھنک ختم کرنے کے لیے مجبور ہیں. اگر ان کے بس میں ہو تو مے بی وہ اس چیز کو لے کے زیادہ دیر چلے، کیونکہ اب لوگ کہتے ہیں کہ لائک اگر وبا سے نہیں شاید مریں گے، مگر یہ کہ بھوک سے مر جائیں گے. سو یہ ایک جو چیز ہے یہ سب سے زیادہ الارمنگ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں پاکستان کے حوالے سے
کہ پاکستان کے اندر بھی منڈے سے غالباً لاک ڈاؤن جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. منڈے ٹو فرائیڈے آئی بلیو اینڈ سیٹرڈے سنڈے جو ہے بازار بند رہیں گے. اس کے بعد جو ہے لائک فار 5 days کافی حد تک جو ہے لاک ڈاؤن جو ہے ختم کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے آپ اس جو حکمت عملی کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ڈو یو تھنک کہ دس ول ہیلپ اوور دیئر اور تھنگز کین گیٹ ورس؟ جی اس کو گلوبلی بھی آپ دیکھ لیں اور پھر کنٹری اسپیسیفک بھی جو فیصلہ سازی ہے نا، ڈیسیژن میکنگ، اس میں آپ نے دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ ایک شخص کے لیے نہیں ہوتی، ایک طبقے کے لیے نہیں ہوتی. جی یہ آپ اس کو اپنی گلوبلی دیکھتے ہیں یا پھر آپ اس کو اپنی ملک کے حوالے سے دیکھتے ہیں صحیح جو آپ جغرافیائی ہے. ٹھیک تو پہلے تو یہ ایک چیز جو ہے یہ طے شدہ ہے، اور اس سے پہلے میں یہ اس طرف جاؤں، ایک سٹیٹمنٹ میں ضرور دینا چاہتا ہوں کہ بخدا میری کسی بات سے آپ یہ مت سمجھیں کہ اگر اس میں ایک شخص کی جان بھی بچتی ہے تو بچانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. بالکل صحیح یہ نہیں کہ اچھا بیماری کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے یا جی پھر اکانومی کی وجہ سے، یہ آپ نے ناپنا تولنا ہے کہ کس طرف کیا. اچھا آفٹر سیئنگ دیٹ کہ بھائی ہر انسان کی جان قیمتی ہے. صحیح اسٹیٹسٹیکلی آپ دیکھیں کہ میں آپ سے بڑا انٹرسٹنگ اعداد و شمار جو آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا جی کہ جتنے بھی لوگ پازیٹیو ٹیسٹ امریکہ میں جی اب ملین 3 سے اوپر چلیں گے، 1.3 ملین 1.4 ملین، جی اس کی جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ 5.67%. صحیح تو یہ یعنی ڈیتھ ریٹ اس طرح ہے. اب مثال لیتے ہیں اٹلی کی. اٹلی میں 12% تک گیا ہے. جی اگین ٹیسٹڈ جو لوگ پازیٹیو ہوئے ان میں سے 10% لوگوں کی ڈیتھ ہوئی. پھر جی آپ یہ بڑا نمبر جو ہے فرانس اور جرمنی اور بالخصوص یو کے جی کا بڑا 33,000 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور صحیح وہ بھی وہی تقریباً میرے خیال میں 10% کی رینج میں آ رہا ہے. جی اچھا اب پاکستان میں جو ٹیسٹنگ ہوئی ہے وہ تقریباً 30,000 کی ہے، جی اور ان میں سے جو یعنی 30,000 لوگ پازیٹیو آئے، ان صحیح میں سے 600 کی ہے. تو اب مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیماری سے مرنے والوں کی جو تعداد ہے، جو کہ دیکھیں موت ایک کسی بھی بیماری کا سب سے خطرناک انجام ہے. بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے شروع میں، ٹھیک ہے، گردے فیل ہو سکتے ہیں، وہ ایٹ دا اینڈ آف ڈے اس کی یعنی موت. اچھا اب آ جائیں آپ اکنامک سچویشن میں. جی اچھا اکنامک سچویشن میں اگر بھوک ہے اور 3 دن 4 دن 10 دن زندہ رہتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی اس کا بھی ڈیتھ موت ایک ایسا انڈیکیٹر ہے جس کے اوپر آپ دیکھ کے ڈیسیژن کرتے ہیں. تو اب یہ چونکہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے پینڈیمک یعنی جی وبا پھیلی، اور اس وبا کے پھیلنے سے اب یہ جو ڈیسیژن میکر ہے، فیصلہ ساز ہے، اب اس میں قطع نظر کے کون کس پارٹی کی حکومت ہے اور یہاں کون صدر ہے اس ملک کا، یہ ایک الگ بحث ہے، اس طرف ہم نہیں جانا چاہتے، جی لیکن ان کو یہ دیکھنا پڑتا ہے فیصلہ کرنے. صحیح تو بہرحال خدا ہمارے فیصلہ سازوں کو جہاں بھی دنیا میں ان کو یہ توفیق عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے کہ وہ ایسے فیصلے کریں کہ جو عوام الناس کے لیے بہتر. ٹھیک. اسد انکل جو اب حکومتی جو اعلان ہوا ہے وفاقی گورنمنٹ کی طرف سے، اس کو لے کے اب عام جنرل پبلک جو ہے کہ سم واٹ لائک دے آر ہیپی ایز ویل، مگر کچھ حلقوں کا ابھی بھی یہ کہنا ہے کہ لائک کہ حکومت نے یہ فیصلہ جلد بازی میں کیا ہے اور لوگوں کے دباؤ میں آ کے، اور جو گورنمنٹ جو ہے لائک جیسے پنجاب گورنمنٹ یا سندھ گورنمنٹ ان کے دباؤ کی وجہ سے کیا ہے. سو ڈو یو تھنک کہ اس طرح کی کوئی بات آپ کو نظر آتی ہے؟ دیکھیں یہ ایک جو پاکستان کی بدقسمتی ہے، اور بلکہ پھر میں امریکہ کو بھی ریفر کروں گا. اب دیکھیں یہ جتنا بھی پروسیس ہے، اس میں یہ
پارٹیزن بیسس یعنی سیاسی بنیادوں کے اوپر کرٹیسزم ہو رہا ہے دونوں طرف سے, جی ڈیموکریٹ ورسز ریپبلکن, یا وہاں پاکستان میں حکومت ورسز اپوزیشن. جی تو وہ ایک اس میں نقصان جو ہے عوام کا دہراتے رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ لوگوں میں کنفیوژن پھیل رہا ہے, نفسیاتی دباؤ بڑھتا ہے اس چیز سے. اچھا میڈیا وہاں بھی اور یہاں بھی ایسا, اب آپ یہاں کی جو دو میجر نیٹ ورک ہیں, آپ سی این این کو دیکھیں بالکل ڈفرینٹ انہوں نے اپروچ لی ہوئی ہے, اور فاکس کو دیکھیں ان کی اپروچ بالکل ڈفرینٹ ہے. اور پھر اس کے ایز اے ریزلٹ یہاں بھی قوم بٹ رہی, وہاں بھی یہ مسائل. تو دوبارہ یہی ہے کہ دعا ہے خدا سے کہ وہاں بھی اور یہاں بھی جو حکمران ہیں انہیں خدا توفیق دے اور رائے ہدایت دے کہ وہ بہتر فیصلہ کرے. میرے خیال میں آپ کا جو سوال ہے پاکستان میں جو لاک ڈاؤن کا جو فیصلہ کیا گیا ہے اس کو ختم کرنے کا یا بتدریج کم کرنے کا, تو وہ ایک فیصلہ جو ہے وہ جو ان کی زمینی حقائق ہے اس کی بنیاد پر کیا ہے. اب یہ ہے کہ کیا یہ اچھا فیصلہ ہے یا برا فیصلہ ہے, تو یہ اب 2 ماہ بعد 4 ماہ بعد جب یہ اس سچویشن سے ہم گزر جائیں گے تو پھر ہمیں پتہ لگے گا کہ یار جیسے وہ کہتے ہیں نا, پھر ایک دم ایک بڑی میری پسندیدہ مثال ہے کہ مثال کیا بلکہ یہ غالباً نائمہ تائرین میں سے ان کے اس میں ہے کہ شادی کی مبارک جو ہے وہ جو جوڑا جس کی شادی ہوئی ہے اس کی قبر پہ جا کے تو اگر وہ ڈیزائر کرتے ہیں, یعنی اگر وہ اچھی اولاد چھوڑ کے گئے ہیں پیچھے تو وہ کامیاب شادی تھی, دین دے ڈیزائر مبارک. تو یہی چیز یہاں بھی اپلائی ہوتی ہے اسی طرح سے کہ اس فیصلے کے اثرات کیا ہوں گے. یہ فیصلہ دونوں طرف جا سکتا ہے. صحیح. اس فیصلے میں یعنی کی بات بھی چلتی ہے پاکستان کے, میں ایسے ایک اور بات آپ بتا رہا ہوں, پاکستان میں جو ٹیسٹنگ ہو رہی ہے نا جی وہ بہت کم ہے جی دنیا کی. ٹھیک. یعنی پاکستان میں جو اب تک ٹیسٹنگ ہوئی ہے وہ ہو سکتا ہے امریکہ کی کسی چھوٹی سی کاؤنٹی سے بھی کم ہے. صحیح. اب اب اس کے مگر بھی بہت ایک چیز جو اسد انکل اس ٹیسٹنگ بے شک کم ہے, مگر وہاں پہ جو ڈیتھ ٹول ہے وہ بھی کم ہے. کیونکہ اگر آپ کو ڈیتھ ٹول بڑھتا ہوا نظر آئے گا تو آپ پھر کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کیسز بھی زیادہ ہوں گے, اس لیے ڈیتھ ٹول بڑھ رہا ہے. کیونکہ ڈیتھ ٹول, کیونکہ پاکستان کا میڈیا تو آپ کو پتہ ہے کہ لائک آج کل ان چیزوں کو کتنا کلوزلی دیکھ رہا ہے, اور ویسے بھی لائک پاکستان کا میڈیا ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے میں بہت ماہر ہے. تو اگر وہاں پہ جی کسی بھی جگہ پہ ڈیتھ ٹول بڑھے گا تو یقیناً میڈیا کے اوپر آپ کو نظر آ جائے گا, چاہے وہ سوشل میڈیا ہو چاہے وہ لائک مین اسٹریم میڈیا ہو. سو آئی تھنک وہ ڈیتھ ٹول اس طرح سے نظر نہیں آ رہا ہے. بے شک آئی ایگری ود یو کہ جو ٹیسٹنگ ہے بہت کم ہے کمپیئر ٹو ادر کنٹریز, مگر یہ کہ اچھا فارچونیٹلی آئی وڈ سے کہ ڈیتھ ٹول بھی کم ہے, اور اللہ کرے کہ ایسا ہی رہے. یہ اور اچھا میری اپنی ایک ذاتی اس میں آئی کوڈ بی رانگ, بالخصوص میرے وہ دوست جو دیکھتے ہیں آپ کا پروگرام وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میری وابستگی چونکہ پی ٹی آئی سے ہے تو آج میں آپ کو پی ٹی آئی کا دفاع کرنے والا نظر نہیں ہوں. بالکل حقیقت جو ہوتی ہے وہ حقیقت ہوتی بے ہے. شک اور یہ بھی نہیں کہ پی ٹی آئی کی کوئی خامی یا کمی آپ کو بتانے کا. پاکستان کا جو مسئلہ ہے, اور میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ فلانی پارٹیاں, دیکھیں ایک وہاں کلچر اور سائیکی ہے. میں جی ابھی آپ کا یہ جو ابھی آپ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ وہاں ڈیتھ ریٹ کم ہے, جی بھائی میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان جہاں برتھ سرٹیفکیٹ تک جو ہے وہ مینیپولیٹ ہو جاتے ہیں, جی ٹھیک ہے, تو پاکستان میں پہلی بات یہ کہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ میں اس طرف آ رہا ہوں, اسٹیٹسٹکس اور ڈیٹا آتا ہے ڈیتھ سرٹیفکیٹ سے. جی ایون یہاں امریکہ جی یہاں بھی بڑی سٹوریز ہیں, وہ کبھی فیروزہ بات ہوگی کہ یہاں جو رپورٹڈ ڈیتھ ہے کاز آف ڈیتھ, ٹھیک ہے, صحیح. اس فیلڈ کو جو فارم کا جو ڈیٹا والے بندے ہیں اس کو یہ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں جی اور ڈیتھ یہاں رپورٹ ہوتی ہے باقاعدہ. جی اچھا پاکستان میں یہ میکنزم بہت کم ہے. بڑے بڑے اسپتالوں میں اب تھوڑا سا ذرا یہ نادرا وغیرہ کی طرح سے وہ جو مسائل ہوتے ہیں جی یا کوئی لیٹیگیشن کا مسئلہ ہے تو پھر ڈیتھ سرٹیفکیٹ ود کاز آف ڈیتھ لوگ اوبٹین کرتے ہیں. اب بھائی جان پاکستان میں تو میں یہ سمجھتا ہوں, اچھا ایک چیز بیفور میں اس طرف جاؤں, میں آپ کو ایک اور شیئر کروں. میرا ایک نقطہ نظریہ پوائنٹ آف ویو وہ یہ ہے کہ آپ لاش کو دیکھ کے نہیں بتا سکتے کہ ڈیتھ کووڈ سے ہوئی ہے. صحیح. بہت کم لاشیں ایسی ہوتی ہیں, مثلا دانا راستہ کوئی گولی لگی ہے یا
کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے, آپ کو پتہ لگا کہ بھائی یہ تو میسیو انجری سے ڈیتھ ہو, ٹھیک. یا کاربن مونوکسائڈ جو پوائزننگ ہو جاتی ہے جی گیس ہے, تو وہ باڈی کا ایک رنگ ہو جاتا ہے پرپل سا. جی یہ تو 2-4 چیزیں ہیں جن کو دیکھ کے. جی کووڈ کا میں آپ کو شرطیہ بتا سکتا ہوں کہ باڈی دیکھ کے کچھ نہیں بتا سکتا. صحیح. اب وہاں جو بات آؤٹ آف دا فیسلٹیز ہو رہی ہے جو انڈاکیومنٹڈ, تو اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیسے اس فیکٹر کو فگر ان کر رہے ہیں اسٹیٹسٹکس. صحیح. اچھا, مگر اس سے ایک ریزلٹ یہ نکل رہا ہے, مجھے نہیں پتا کہ پاکستان کے اوپر یا پاکستان کی اس کنٹری میں یا کسی اور کنٹری میں جہاں یہ ریکٹ کیپنگ ایسی نہیں ہے تو وہ اس میں کیا سچویشن ہے. سو اللہ بہتر کرے, کیونکہ میڈیا کی نظر تو ہوتی ہے, وہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ابھی بھی ہمارے گاؤں میں ایک ویب سائٹ ہے ہماری ویلیج کی, چھوٹا سا ویلیج ہے, تو جی وہاں ایک صاحب جو ہے 60s میں تھے, تو ان کی باڈی جو ہے ڈیتھ ہو گئی تھی, تو وہ جو ڈلیور کرنے آئے ایمبولینس کمپنی والے, انہوں نے وہ کووڈ والا سارا لباس پہنا ہوا. ٹھیک. تو اب گاؤں میں خبر پھیل گئی یہ بندہ کورونا سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. حالانکہ اس کا وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہاسپٹل سے لے کے آئے کہ بھائی یہ ان کی ہارٹ اٹیک سے ڈیتھ ہوئی ہے. تو یہ بھی ایک پہلو نکلتا ہے. تو بہرحال اللہ معاف فرمائے. میں پھر یہ واپس آتا ہوں آپ کے کوشچن کی طرف کہ اللہ کرے کہ جو رپورٹنگ ہو رہی ہے وہ یعنی ایکوریٹ ہے, جی. یعنی کم مگر لگے. میں جو بات کر رہا تھا اسد انکل, وہ ناٹ اباؤٹ کہ ڈیتھ سرٹیفکیٹس اور یعنی پیپرز ورک میں کیا ہو رہا ہے. ان جنرل لائک آپ کو ایک چیز نظر آتی ہے, وہ کیمرہ سے جو لائک دکھا سکتے ہیں آپ کے بھی ہاسپٹلس کے اندر لوگ آ رہے ہیں, ڈیتھس ہو رہی ہیں محلوں کے اندر, شہروں کے اندر. اگر جیسے نیو یارک ہے یا دوسرے شہر ہے جہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ فیونرل ہوم میں لائک کئی ویک کا جو ہے بیک لاگ ہے. سو اس طرح جی کی صورتحال ہمیں نہیں دیکھنے کو نظر آ رہی لائک وہاں پہ, کہ جہاں پہ اللہ لائک رحم فرمائے. سو دیٹس the thing I was talking in general, like کہ بھی ایک چیز آپ کو کسی شہر میں آپ جاتے ہیں آپ کو پتہ لگتا ہے وادی یار کہ النظر میں, جی فیونرلز وادی ہر النظر طرف میں یہ نظر ہے. آتا ہے کہ وہاں ڈیتھ ریٹ کیا ہے. اور دیکھیں وہ بات وہاں جا رہی ہے نا, فیصلہ ساز جو ہے جی وہ نمبروں کی تعداد پہ کرتا ہے. اچھا یہاں ڈیتھ ریٹ بھی کم ہے, وی آر سروائیونگ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مثلا تھوڑی سی دیر کے لیے پھر اس پہ بات کریں جی کہ 600 رپورٹڈ ڈیتھ سے, اور اگر خدا نخواستہ ڈیتھ جو ہے وہ 1800-1200 رپورٹ نہیں ہو, جی اب جو آپ کا ڈیسیژن کرنے کا جو پروسیس تھا نا وہ بالکل فلاڈ ہو گیا. تو میں اس طرف لے کے جا رہا ہوں صحیح. کہ یہ اب اللہ رحم فرمائے کہ کئی چیزیں ایسی جن کو شاید ہمیں کبھی بھی ان کو ثابت نہ کر پائیں یا دیکھ نہ پائیں. ٹھیک. میرا ایک یعنی دستبستہ عرض ایسا کہ ایک تو دعا مانگے کہ اس سے جان چھوٹے, اور پھر تھوڑا سا ذرا سیاست سے آزاد ہو جائے کہ اس میں کسی نے کوئی جان کے غفلت کی ہے یا کوئی وہ اس کا ذہن نہیں ہے. میں کسی اگین میرا یہ نہیں ہے. ایون یہاں کا جو صدر ہے لمٹڈ, اب دیکھیں وہ آتے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں, ان کے ساتھ ایک پورا ایک گروپ ہوتا ہے لوگوں کا, ایکسپرٹس کا, لیکن پھر بھی وہ اینڈ میں ان کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے. اچھا یہ ابھی آج کی تازہ خبر یہ ہے کہ اگر 3 ہفتے پہلے, بلکہ یہ دوبارہ یعنی تازہ تو نہیں ہے, پرانی خبر ہے لیکن اس کو دوبارہ بیان کیا گیا ہے جی کہ اگر یہ 3 ہفتے پہلے لاک ڈاؤن ہو جاتا تو ہزاروں جانیں بچ سکتی. اب یہ صحیح. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ بچ سکتی تھی یا نہیں. یہ تو اب سارا کہتے ہیں نا کہ پوسٹ کامنٹری ہے واقعہ کے ہونے کے بعد کی. تو میں صحیح. نہیں سکتا کہ جان کے کوئی شخص یا کوئی حکومت ایٹ لیسٹ بظاہر نظر یہ آتا ہے کہ وہ اپنی ناکامی کا انتظام خود کرے. باقی میں یہ بھی سیاسی طور پر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ فائدے بھی اٹھا, ہر گورنمنٹ ہر کنٹری اپنا اپنا ایک وہ ایجنڈا ہے اس کو موو کر, اور پھر جو دو دنیا کی بڑی قومیں چین اور امریکہ وہ اپنی ایک انہوں نے اس کو ادھر ہم نہیں جاتے تو بہتر ہے اپنے جی ٹاپک سے. صحیح. اصل اگر ایک چیز جو 2 چیزیں میں آپ سے جاننا چاہوں گا. آپ نے خود بھی مینشن کیا کہ لائک کہ آپ کی کچھ افیلیشن پی ٹی آئی سے بھی ہے. میرے نزدیک تو خیر کچھ سے بہت زیادہ ہے, تو میں اس حوالے سے تھوڑا سا آپ چونکہ آپ بہت سارے لوگوں سے آفیشلز کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں,
تو بتائیے کہ جو پاکستان کے اندر ابھی جو صورتحال ہے لوگوں کو ہیلپ کرنے کے لیے، جیسے احساس پروگرام ہو گیا یا دوسرے جتنے بھی پروگرامز چل رہے ہیں، جو لوگ ڈیلی ویجز والے لوگ ہیں یا غریب غربا جن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنا گزر بسر کر سکیں، ان ساری صورتحال کو آپ تک کیا رپورٹس آ رہی ہیں، کس طرح سے ڈیل کیا جا رہا ہے، اور کس حد تک حکومت اور حکومت کے ساتھ جو دوسری این جی اوز مل کے کام کر رہی ہیں وہ کامیاب ہیں؟ ایک تو یہ بات جو ہے دہراؤں میں، پوری دنیا میں یہ چیز بہت ایکسیپٹ کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ من حیث القوم پاکستان کی جو اسپرٹ ہے، جی گیونگ کی اسپرٹ، وہ یہ ہے کہ موسٹ گیونگ نیشن بھی گنی جاتی ہے۔ صحیح. برستانی کی ایگزامپل ہے، اور پاکستان میں بے تحاشا ایسے لوگ جو انڈیویجول لیول پہ بھی لوگ جو ہے کام کرتے ہیں۔ تو احساس پروگرام جو ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کے 3 جو ہے اسٹیپس تھے۔ ٹھیک. پہلا یہ تھا کہ اتفاق سے کہہ لیں یا جو بھی ہے، اس پہ پہلے بھی کام ہو رہا تھا، کیونکہ جو اسٹیبلش پروگرام تھے اس سے پہلے والے، اس میں انہوں نے، آپ کو پتا ہے سٹوریز بھی سنی ہوئی کہ وہ کافی گیپس تھے، اور انہوں نے کلیم کیا ہوا تھا ان کو کلیکٹنگ فنڈس، جی. تو اس پہ کام ہوا تھا کافی ٹھیک. لکی خوش قسمتی سے۔ تو اس کے حوالے سے پھر جو ہے کافی لوگوں کو ہیلپ ملی ہے، وہ آپ نے میڈیا میں دیکھا بھی ہوگا۔ جی. لیکن میں آپ کو چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتا ہوں کہ، اور اکثر میڈیا میں آپ نے، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آج ہم کہتے ہیں نا کہ تنقید کے حوالے سے وہ چشمہ پہنے نقاد والا، تو اب مسئلے مسائل کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ کبھی بھی کسی طریقے سے لوگ سلپ کر جاتے ہیں، ٹھیک. مثلا جب وہ فنڈز اویلیبل ہوں گے تو پک اپ پوائنٹس پہ جہاں لوگ کیش ریسیو کرنے جاتے ہیں، وہاں ایک پورا سلسلہ چل پڑا کہ جی ہمیں 500 پروسیسنگ فی ہے، 100 وہ رکھ لیں، 1000 رکھ لیے، کسی کو 12,000 کے بجائے 10,000 ملے۔ تو ایک تو جی. یہ سٹوری چلتی ہے۔ دوسرا یہ کہ جیسے ابھی ایک خاتون کے بارے میں مجھے پتا لگا کہ ان کو ان کے جو تھے جن کے ہاں وہ کام کرتی تھی جس گھر میں، جی. تو وہ انہوں نے ان کا حج کا ٹرپ اسپانسر کیا ہوا تھا۔ جب انہوں نے ان کا حج ٹرپ اسپانسر کیا تو ان کا پاسپورٹ تھا۔ اچھا، اگر آپ پاسپورٹ ہولڈر ہیں تو آٹومیٹیکلی یہ ڈسکوالیفائنگ کرائٹیریا۔ جی. اب وہ ایک ڈیزرونگ خاتون ہے، اب ان کو وہ نہیں ملا۔ برحال ان کے جو تھے ان کا اب سسٹم وہ بنا رہے ہیں کہ وہ آؤٹ لائر بھی کوئی ایسا جو ہوں گے اس کو کیسے ہینڈل کریں گے ان چیزوں۔ ٹھیک. اچھا، پھر اگلا جو مرحلہ تھا جو امپلائر انہیں نا کہ جس طرح یہاں اسٹیمولس پیکیج، جی. تو انہیں ان کے پے رول بیسس پہ، جیسے آپ فیکٹریز میں انہوں نے کہا 3 مہینے کی بجلی جو ہے وہ ہم بل ان کا ڈیفر کریں گے، یہ معاف کریں گے، ٹھیک. اور پھر ان کو وہ 0% لون پہ بھی یا لو انٹرسٹ لون پہ، جس طرح یہاں ایس بی اے نے کیا۔ جی. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ لے لیں گے جو امپلائر ہے یا فیکٹری کا جو اونر ہے، اب وہ کیسے گارنٹی ہوگا کہ وہ اپنے امپلائیز کو دے گا؟ اب دیکھیں یہاں تو چلو جی سوشل سیکورٹی یا ان امپلائمنٹ کا ڈیٹا ہے، لیکن فورس کہ بھائی تم نے فائل کرنا ہے، تم نے پے کرنا ہے، وہاں یہ بڑے مسائل ٹھیک. جو مگر اس کہ کے اندر سب سے بڑی ایک جو پرابلم یہ بھی نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ جو لوگ رینٹ پہ رہتے تھے یا جنہوں نے اپنے گھر رینٹ پہ دیے ہوئے ہیں، ان لوگوں کا جو 2 مہینے کا کرایہ معاف کر دیا گیا ہے، وہ حکومت نے جو ہے اس میں بہت سارے ایسی فیملیز بھی ہیں جن کا گزر بسر ہی کرائے پہ ہوتا تھا، کرائے کے پیسوں، یعنی کچھ بیوگان ہیں یا کچھ ریٹائرڈ پیپل ہیں جو یعنی 25-30 ہزار روپیہ مہینے کا ان کا جو کرایہ آتا تھا اسی سے وہ گزارا کرتے تھے۔ تو اس کے اندر اب ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ یہ جلدی میں فیصلے ہوتے ہیں یا سوچ کے کرتے ہیں، تو پھر دیکھیں ہر فیصلے کے ریپرکشن ہوتے ہیں، اور یہ واقعی بالکل آپ نے صحیح درست فرمایا کہ جو لوگ رینٹل انکم پہ اپنے گھر چلاتے ہیں جی. تو انہیں، لیکن دیکھیں یہاں بھی ایک ابھی جو مثال ہے، سٹی آف ہیوسٹن نے $12 ملین کا وہ فنڈ ریلیز کیا ہے، تو اس میں یہاں بھی دیکھیں نا، اگر آپ فار ایگزامپل کسی بندے کا اپارٹمنٹ کمپلیکس ہے اور وہ اس نے فائنینس کر پایا، اس سے اس کا گھر بھی چلا، تو پتہ لگا کہ 60% اس کے ٹینرز میں وہ پے ہی نہیں کر رہے، ان کے پاس ہے نہیں تو پے کیسے؟
تو یہ بہت ہی بے تحاشا مسائل ہیں. یہ پبلک پرائیویٹ یعنی گورنمنٹ سرکار اور عوام کی پارٹنرشپ سے ہی مسئلے حل ہو سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پاکستان میں بالخصوص یہ کلچر ہے ہی نہیں. وہ تو یہ ہے کہ لٹرلی یقین کریں کہ جو جس چیز سے ہمیں نکلنا چاہیے پتہ نہیں کیسے نکلیں گے. وہ یہ کہ وہ مرغی ذبح کر دو سونے کا ڈال. ابھی ایک چیز ہاتھ میں آئی ہے, اس کو لے لو, اس کا فائدہ اٹھاؤ. تو بالکل صحیح فرما رہے ہیں. یہ مسائل اصل ہیں. میں ایک اور چیز کی طرف میں آپ کی توجہ اور اپنے ناظرین کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. بہت سارے لوگ جو ہے اس چیز کو لے کے کافی ڈفرینٹ قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ جو لوگ ملکوں سے باہر پاکستانی جو بیچارے پھنسے ہوئے ہیں, جو روزگار کے لیے وہاں پہ گئے ہوئے تھے, اب نہ تو وہاں کی حکومتیں ان کو رکھنے کے لیے تیار ہیں, اور بیچارے ان کے لیے پاکستان آنا بھی ابھی بہت مشکل ہوا ہے. اور میں یہ جو چیزیں سن رہا ہوں, جو لوگوں سے سن رہا ہوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کو وہیں پہ رہنا چاہیے, وہ واپس آئیں گے, ان میں سے بہت سارے جو ہے وہ پازیٹیو ہوں گے اور اس کی وجہ سے پاکستانیوں کو جو ہے وہ مسائل ہوں گے. مگر میرا پرسنل خیال ہے کہ ہمیں ہر صورت میں ان کو پاکستان واپس لانا چاہیے. دے آر پاکستانی, اور وہ جس کنٹری میں بھی ہیں وی شوڈ ٹرائی ٹو برنگ دیم بیک ایز سون ایز پاسبل. اور اگر ان کے ساتھ کوئی مسائل ہیں, ان کو اگر پازیٹیو ہے, وی شوڈ ٹرائی ٹو ٹریٹ اٹ. اس کے اوپر ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دس سچویشن؟ دیکھیں اس کا ایک تو یہ پہلو ہے نا, جو وہ بیچارے ذاتی طور پہ وہ بہت سفر کرتے ہیں, وہ اس میں تو کوئی شک نہیں. جی اور پھر دوبارہ میں نے حاصل کو آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن میں ہم بھی شامل ہیں. میں اولاد یہ باہر سے جتنا بھی پاکستان کا جو سب سے بڑا فارن ایکسچینج جنریٹنگ جو تھا وہ ہے ابھی بھی, وہ ایکسپیرٹس ہیں. تو ایک تو وہ ان کی جابز نہیں رہی, ان کی فیملی سفر کر رہی پاکستان میں. لیکن وہاں بھی جو ہے وہ ایک اسٹڈی انکم تھی ان لوگوں کی آتی تھی, جس سے وہ ان کا گھر نہیں چلتا. اب یہ ہے کہ میں نے ایک تجویز تو فلوٹ کی ہے, بھیجی ہے یہاں سے. وہ یہ ہے کہ چونکہ بہت بڑی تعداد, یہ آپ مت سمجھیں کہ کم ہے, یہ ہم لاکھوں کی بات کر رہے ہیں مڈل ایسٹ میں اکیلے. اور پھر اس کو بھولے اٹلی فرانس ہر طرف پاکستانی پھیلا ہو, تو یہ تو بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو واپس لانا ہے. لیکن جو لوگ مڈل ایسٹ میں, ایون یورپ میں بھی ہیں, یورپ کا شاید مشکل ہو, لیکن کم از کم یو اے ای, کویت اور اگر سعودی عرب تعاون ہے, تو ایک تو یہ ہے کہ وہ لوگ چونکہ مالدار ہیں, تو جو ہم ان کو مہمان سمجھ کے ان لوگوں کو کم از کم ان کے رہنے کھانے پینے کا مسائل میں پیدا ہوں. پھر ان کو وہاں سے لانے کے لیے ایئر لفٹ کے علاوہ جو ہے, جیسے آپ زیارات کے لیے بسوں میں جاتے ہیں, تو اگر پاکستان کی گورنمنٹ یہ انتظام کرے کہ ہزاروں کے حساب سے بسیں, سینکڑوں, ہم نے خود دیکھی ہیں ہر مہینے میں بہت بسیں آتی ہیں پاکستان سے. تو یہ بسوں کے ذریعے, بسوں کے روٹ سے, بلکہ وہ عراق میں تو اتنا ہی ڈسٹینس ہے کہ اگر آپ بصرہ سے ادھر نہ جائیں, بارڈر سے, ایران عراق سے آپ ادھر ٹریول کریں, تھوڑے ہو سکتا ہے 200-300 میل کا زیادہ سفر. لیکن یہ ہے کہ ان لوگوں کو بسوں پہ موو کریں. اچھا, اس میں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ان کو لے کے آئیں, ان کو کوارنٹین کرنا پڑے گا. تو بھائی حکومت پھر اس لیے ہوتی ہے نا کہ حکومت کے وسائل بھی ہوتے ہیں, وسائل کم ہوں لیکن ہوتے ضرور ہیں, اور وہ ٹھیک. حکومتی سطح پہ ان کی بات سنیں. آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں, لوگ بہت دردناک حالات میں بڑی شکایتیں کر رہے ہیں. اور شکایت کو چھوڑیں, میں تو کہتا ہوں کہ آپ اس لحاظ سے مت موو کریں کہ جی ہماری کوئی الیکشن فیصلے پہ کیا اثر ہوگا. آپ غیر مقبول جو بھی فیصلے ہیں وہ آپ لیں. صحیح. تو آئی ہوپ کہ لائک آپ کی آواز جو ہے وہ صحیح جگہوں پہ پہنچ چکی ہوگی, اور دے ول ٹرائی ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. تو تاکہ جو بہت سارے لائک بیچارے لوگ وہاں پہ محصور ہو کے رہ گئے ہیں, وہ لوگ یعنی اپنے گھروں میں پہنچ سکیں. مگر آئی تھنک اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اچھا, ہمیں تھوڑی اس میں سی. آسن میں تھوڑا سا وہ جی جی یعنی لازم کی انٹری مشہور زمانہ بارڈر جو ہے تفتان سے ہی ہوتی ہے. تو جی تفتان پہ کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بسوں میں ان کو جو آپ کے شہروں میں کوارنٹین سینٹر بنے ہوئے ہیں, ان کو آپ براہ راست وہاں لے جائیں.
اگر وہاں فیسلٹیز نہیں ہے. ویسے تو بنائیں فیسلٹی، کیونکہ ہر سال وہاں سے 60,000 لاکھ 1.5 2 لاکھ پاکستانی اس بارڈر اسٹیشن سے پروسیس ہوتا ہے. آپ وہ پروسیسنگ سینٹر بنائیں، وہاں چلے 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے اوور نائٹ اسٹے کی جگہ، اور پھر وہاں سے آپ یہ ایک یعنی کہتے ہیں نا ہر بندے کا ایک سیلفش موٹیو ہوتا ہے. ہمارا سیلفش موٹیو یہ ہے کہ وہاں اللہ کرے گا زواری کا جو ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن اربعین والا ڈیولپ ہوا ہے، تو اس کے حوالے سے وہاں ہمارے زائرین آتے جاتے وہاں رکے. اور ابھی جو ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ پری فیبریکیٹڈ بلڈنگ جو ہے یہ تو ہفتوں میں کھڑی ہو جاتی. صحیح. ہوپ کہ انشاءاللہ سم تھنگ لائک دس ہیپنز اور چیزیں ول اسٹارٹ ٹو گیٹ بیٹر. اصل اگر اب یہ بتائیے کہ ابھی صورتحال کہاں جا کے آگے لائک پاکستان میں ہو یا امریکہ کے اندر ہو، کب تک آپ دیکھ رہے ہیں لائک ان یور اوپینین تھنگس کین گو وچ سائڈ؟ دیکھیں جی، دو چیزیں. ایک تو یہ کہ ہر ایک کو پتا ہے کہ لائف ایسے نہیں رہے گی جیسے آپ. اب میں تھوڑی سی مثال 9/11 کی دوں، چھوٹا واقعہ تھا. جی تو آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں، چاہے پاکستان میں امریکہ میں کہیں بھی، تو آپ کے عزیز دوست رشتے دار آپ کو جہاز کے دروازے تک چھوڑ کے جاتے تھے یا ریسیو صحیح. کرتے تھے. تو اب وہ اوپننیس نہیں رہی، اب وہ کمپلیٹلی چینج ہو گیا. جی تو اب یہ کہ بڑا افیکٹ ہوگا امریکہ میں بالخصوص، بلکہ پاکستان میں آپ لاہور سے باہر لوگ بہت کھانا کھاتے ہیں بیٹھ کے. تو وہ سب چیزیں جو ہے نا، وہ کلچر اب آہستہ آہستہ چینج ہو رہے ہیں. تو وہ ہو رہے ہیں، لیکن ایک بات جو ہے وہ یہ دیکھیں کہ یہ سب چیزیں اب نظر لگائے بیٹھی ہے پوری دنیا کہ جی وہ ویکسین بنے گی یا ایک وہ اینٹی وائرل ڈرگ ہے، میرا فیلڈ ہے یہ. تو اس کے اوپر بھی کافی اب پیش رفت ہو رہی ہے. تو وہ شاید آ جائے تو اس سے کم از کم یہ ہو کہ جن لوگوں کو ایکٹیو ڈیزیز ہو چکی ہے یا پازیٹیو ٹیسٹ ہو، ایک جیسے بھی فلو کی وہ ہے ایک ڈرگ ہے فلو، اکثر لوگوں نے شاید استعمال بھی کی ہو. تو اس کا بھی یہی ہوتا ہے کہ ود ان اگر 24 آور سمٹمس کے ساتھ آپ کو کنفرم ہو جائے کہ فلو ہے، تو پھر وہ آپ لیتے ہیں اس کا فائدہ. تو صحیح. غالباً اسی کا طرح کا فیصلہ ہوگا اس ڈرگ کے حوالے سے بھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ویکسین، اب ویکسین کے بارے میں بہت کہا جاتا ہے کہ فاسٹ ٹریک ہے، کم از کم نہیں تو 1 سال تو ضرور لگے گا. نیکسٹ سمر اگر تک. جو مجھے ہاں جی لاسٹ ویک ہمارے ساتھ یہاں پہ ڈاکٹر اشرف ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل تھے، وہ ہمیں جی جی بتا رہے تھے کہ یہ ویکسین جو ہے نیکسٹ سمر تک یا کہ 2021 کے اندر کم سے کم جو ہے نا اتنا ٹائم ضرور لگے گا کہ اگر وہ جی بن بھی جاتی ہے تو. بالکل ایسے ہی ہے. تو خیر وہ ماشاء اللہ انہوں نے انفارمیشن شیئر کی ہے، ادھر ڈیٹیل میں نہیں جاتے. تو یہ ہے کہ دنیا بدل جائے صحیح. اور بدل گئی ہے. میں آپ کے شاید یہ میں بیٹری کا بھی دیکھ رہا ہوں، پلگ نہیں کیا فون میں نے، تو اگر معذرت چاہوں گا اگر یہ ڈراپ ہو جاتا ہے. جی تو دوسرا یہ ہے کہ میں آپ سے ایک چیز یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے اس سے سیکھا کیا. دیکھیں خدا کی ذات ہے نا، وہ قرآن شریف میں بھی ہے کہ امتحان جو ہے آپ کا لیا جاتا ہے بھوک اور خوف سے. جی تو بھوک کے حوالے سے یہ ہے کہ کم از کم اب ہم نے یہ سیکھ لیا کہ یار خود بھی کھانا ہے اور دوسروں کو بھی کھانا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ خوف کا جو ہے ابھی بیماری کا، تو ہم نے ایک چیز جو ہے نا انوائرمنٹ کے حوالے سے، وہ میں آپ کے سامعین کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں. جی وہ یہ ہے کہ آپ اب ہر کوئی کہتا ہے دیکھیں باہر جائیں تو ہوا تازہ ہے، صاف ہے. میں نے ایسے ایسے خوبصورت پرندے یہاں ہیوسٹن میں اپنے بیک یارڈ میں کبھی نہیں دیکھے. تتلیاں آ گئی ہیں، تتلی غائب تھی. اچھا، اب یہ جو اسلام آباد کے دوستوں سے، بلکہ میں نے ایک دوست کی ذمہ داری بھی لگائی آپ کے لیے انٹرسٹنگ نیوز، کہ وہ یہ کہ اسلام آباد سے آپ اگر جہلم تک ٹریول کریں نا پرانی جی ٹی روڈ پہ، تو آپ کو اسلام آباد کی اسکائی لائن نظر جی آپ ٹاکنگ اباؤٹ 35 40 ایئرس جب ہم وہاں پال بڑھ رہے تھے. تو اب پھر وہ غائب ہو گئی. پھر اس کے بعد اسلام آباد کی بیک ڈراپ میں جو یہ جو ہے مارگلا ہلز ہے، مری سے شروع کی ہے، تو یہ ہمالیہ کا سلسلہ ہے. تو ہمالیہ ماؤنٹینس کی جو خوبصورت سفید
دودھ جیسی دھلی ہوئی پہاڑیاں برف سے پوش وہ نظر آتی تھی. اب وہ پھر نظر آنی شروع ہوئی. تو یہاں تتلیاں، وہاں سفید پور برش کے پہاڑ، یہ وہ. تو یہ دیکھیں اگر آپ کی کیا ذمہ داری ہے. آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اب آپ نے بلا وجہ سفر نہیں کرنا. ایسے ہی موڈ میں آگے گاڑی اسٹارٹ کی نکل گئی. یہ جو صحیح. بری عادتیں ہم نے اصل پالی اگر آپ اس سے پہلے کہ آپ کی بیٹری جو ہے فون کی وہ کمپلیٹلی ڈیڈ نہیں ہو ابھی جائے. 10% پہ ہے چلے. ابھی 10% بھی ہے, چلے ٹھیک ہے, ہمارے پاس بھی جی 10 ہی منٹ باقی ہیں. مگر میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ بات کرنا کہ ابھی ہمارے ولایت ٹی وی یو ایس اے کے مولانا سید ظہیر الحسن نقوی بھی اپنے پروگرامز میں اکثر اس چیز پہ بات کرتے رہتے ہیں, اور آج انہوں نے ایک اسپیشل میسج بھی شیئر کیا اسی حوالے سے کہ لوگوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے افطاری شیئر کریں, اگر ہو سکے تو ان کو افطاری بھیجیں یا ان کو ڈلیور کروا دیں, یا ان کو یہاں تک وہ تو کہہ رہے تھے کہ آپ پیسے دے دیں. کسی کو اگر آپ افطاری پہنچا نہیں سکتے تو آپ ان کو پیسے بھیج دیں, وہ خود افطاری لے کے اس سے کھا لے, کہ اس کا ثواب کے جو وہ اتنا ثواب اس کا ہے, وہ جو چیزیں آپ اگر ان کے ویڈیو کلپ اگر بہت سارے ناظرین نے دیکھا ہوگا. اسی حوالے سے اسد اگر مجھے پتہ ہے کہ مسجد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی سیٹرڈے اور سنڈے غالباً کرب سائڈ جی کچھ افطاری کے اس کے افطاری کا اہتمام کیا انہوں نے. اس حوالے سے بتائیے گا کہ وہ کیا سلسلہ ہے. جی. جو ہمارے آپ کے ناظرین مومنین ہیوسٹن میں رہتے ہیں ان کے لیے یہ دعوت ہے کہ وہ شام 5:30 سے 7 تک غالباً یا انٹل کہتے ہیں سپلائز لاسٹ. تو جی ابھی ایسا نہیں ہوا کہ کبھی لوگ آئے ہوں تو کم پڑ گیا ہو. آپ اپنی گاڑی میں ہی تشریف لائیں, وہاں آپ کو باقاعدہ گلوز ماسک میں پہنے ہوئے والنٹیئرز جو ہیں وہ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. آپ اپنا یا ٹرنک اگر آٹومیٹک ہے وہ پاپ اپ کر دیں, یا بیک سیٹ پیسنجر سائڈ, جی تو وہ آپ ونڈو لوور کریں تو آپ کا جو حصہ ہے, اور آپ نے ان کو بتانا ہوگا کہ بھئی آپ کے خاندان میں 5 لوگ ہیں, 6 ہیں, 4 ہیں, تو وہ حصہ آپ کے وہاں گاڑی میں رکھ دیں. اور یہ سیٹرڈے سنڈے رمضان میں سارے جتنے بھی آپ تقریباً مڈ پوائنٹ پہ ہم پہنچ گئے ہیں. اور پھر جو خاص ایام, تو اس میں یہ ہے کہ آپ ہماری ویب سائٹ یا ہمارا ایک واٹس ایپ کا گروپ ہے وہ سبسکرائب کیا ہوا ہے یا کریں, اور اگر نہیں کیا تو کر لیں. اور دوسرا یہ کہ ابھی آپ کو اطلاع دی جا رہی ہے کہ آپ ضرور تشریف لائیں. اور اور کرب 21 سائڈ رمضان افطار کو, جو ہے 23 رمضان کو, 19 رمضان, یعنی کہ جو اب ایام جی جی اضحیٰ کے دن آئیں گے اس کے اندر بھی جی جی بالکل. انشاءاللہ وہاں پہ یہ اور اہتمام کیا جائے گا. پھر امید ہے انشاءاللہ ابھی ہم نے ایسا نہیں کیا, لیکن شاید عید والے دن بھی ہم عید نماز تو نہیں ہوگی غالباً, اور ڈسٹریبیوٹ کریں گے ہم عید کے دن کا ناشتہ. صحیح. ناظرین, یہ بہت ہی اچھا آئیڈیا ہے. کرب سائڈ اکثر سٹوروں کے اوپر بھی ہو رہا ہے, اور مسجد کے اندر کرب سائڈ افطاری کا اہتمام مسجد رسول ان ہیوسٹن دے آر ڈوئنگ اٹ. اور آئی وڈ ریکمینڈ کہ اگر آپ اپنے اپنے شہروں کے اندر اس کا اہتمام کر سکتے ہیں, جس طرح آپ افطاری کرواتے تھے پہلے, اب اگر گھر سے آپ ٹو گو باکسز بنا کے لے جائیں اور وہاں پہ جا کے آپ جو ہے لوگوں کو ان کی گاڑیوں کے اندر وہ دے دیں ان کو, اور وہ گھر جا کے اپنی افطار جو ہے اس سے کھول سکتے ہیں, یا اس سے اپنی افطاری جو ہے وہ جو ہے پورے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک دیٹس اے ویری گڈ آئیڈیا. آئی مین اس کو جی اصل پریکٹیکلی دے آر یہ ڈوئنگ اٹ. جی جی میں آپ سے یہ شیئر کروں کہ تقریباً 750 سے 1000 حصے جو ہیں ہم تقسیم کرتے ہیں. ماشاء اللہ. تو یہ کوئی اتنی بڑی تعداد بھی نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ تقریباً 100+ گاڑیاں آتی ہیں جی ان آور اینڈ ہیف. تو صحیح. اور پھر وہ بڑھ بھی رہی ہیں. تو یہ دیکھیں کہ آپ ایک اچھے کام کی خاطر آپ کو ایک موقع مل رہا ہے باہر نکلنے کا بھی. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ وہ ایک ماحول ہے, حالانکہ آپ مسجد اندر ہم نے وہ لاک کی ہوتی ہے, صرف پارکنگ لاٹ ہوتا ہے سر. صحیح. تو وہ ایک آپ کو ایک کہتے ہیں نا سائیکولوجیکلی بھی ایک اپلفٹ ملتی ہے کہ بھائی زندگی چل رہی ہے, رواں دواں ہے, کام ہو رہے ہیں انشاءاللہ. اور تھوڑی سی ایک اور چیز بھی آپ سے شیئر کر دوں جی کہ مسجد کے جتنے بھی پروگرام ہیں وہ ایک یوٹیوب کا چینل ہے مسجد کا, وہ ون گاڈ ون جو ڈیجٹ ون ہے, جی یعنی انسا ایک ون گاڈ ون GOD.org, ٹھیک. یعنی نمبر ایک GOD.org. تو وہاں آپ جائیں تو آپ کو لنک مل جائے گا. تو تمام ڈیلی لیکچر ہے جس میں فقہ کے مسائل, اور پھر موقع کی مناسبت سے کوئی جیسے کل امام حسن علیہ السلام کی ولادت کا جو تھا
پروگرام تھا اس کے حوالے سے. پھر دعائیں، یہ جمعے کے دن صبح دعائے الوداع، دعائے کمیل شب جمعہ، دعائے توسل، تو تمام پروگرام لائیو چل رہے ہیں. اور ایک سب سے میرا جو پسندیدہ پروگرام ہے جو آپ کے ناظرین سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، ہمارے جو قاری ہیں حاجی سامی، حاجی سامی جو ہے وہ روزانہ ایک پارہ جو ہے تلاوت کرتے ہیں ماشاء لائیو. اللہ. تو 40 منٹس میں آپ ان کے ساتھ، اچھا اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ جیسے تمام پڑھنے والوں کو ہوتا ہے، ایک تو وہ آپ سن رہے ہیں ان کو، کیونکہ کافی سارے لوگ ان کی آواز سے مانوس ہیں جو صحیح. ہیوسٹن میں رہتے ہیں، تو ایک ٹھیک. ماہ رمضان والا ماحول ہی بن جاتا ہے. اور آپ قرآن خود پڑھیں ان کے ساتھ، جب وہ تلاوت کر رہے ہیں تو آپ اپنی تصحیح بھی کر سکتے ہیں اپنی تلاوت کی انشاءاللہ. صحیح. تو یہ چیزیں میں تو آپ سے شیئر کرنا ناظرین، چاہتا ہوں. جیسا کہ اسد انکل نے شیئر کیا، تقریباً 100 سے 150 فیملیز جو ہے وہاں پہ روزانہ آ کے اپنی افطار کا سارا سامان جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں. اور روزانہ یہ نہیں، سیٹرڈے سنڈے. سیٹرڈے سنڈے جو ہے ایوری ویکینڈ کے اوپر سیٹرڈے سنڈے، اینڈ پلس جو ایام اعضاء آئیں گے ان کے اندر بھی اہتمام کیا جائے گا. اور ایم سرپرائز کہ لائک ماشاء اللہ اتنے سارے لوگ جنہیں وہاں پہ پہنچتے ہیں. اصل اگر ایک بتائیے ٹائمنگ کیا ہے وہاں پہ، کس ٹائم، 5 بجے سے لے کے یا کوئی خاص ٹائم 7 ہے؟ تک، جی 5 سے 7 تک. 5 سے 7 بجے تک. اگر جی آپ ہیوسٹن نارمل میں 5 رہتے بجے ہم ہیں، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ٹریفک جو ہے 5:30، 5:30. 5:30. جی جی ٹھیک، 5:30 سے یعنی آپ یہ وہاں پہ پہنچ جائیں، اور اس کے بعد لائک تقریباً 7 بجے تک جو ہے انشاءاللہ اس کے دوران آپ کو جو ہے افطار کے جو بھی وہاں پہ کھانا اور جو بھی چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو جتنے آپ کے فیملی کے ممبرز ہوں گے اس کے حساب سے انشاءاللہ دے ول گیو اٹ ٹو یو. اسد انکل بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کے لیے، اور ہمیں کافی ساری انفارمیشن آپ سے ملی، اور انشاءاللہ اسی طرح ہم اس چیز کو لے کے چلتے رہیں گے. اور وی جسٹ ہیو ٹو لیو ود اٹ. آئی تھنک ہم کو جی لرن بالکل. کرنا ہے اب کہ ہم نے اس ساری سچویشن کے ساتھ رہنا کیسے ہے. آنے والے دنوں کے اندر ہو سکتا ہے کہ مزید، جیسے آپ نے بھی اشارہ کیا کہ کافی ٹف سچویشنز بھی ہو سکتی ہیں اس ملک میں. جس طرح سے بہت سارے ہم فارنرز رہتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے لیے حالات تھوڑے سخت بھی آئیں، پہلے بھی ہو چکے ہیں اور اب مزید بھی ہو سکتے ہیں. سو وی شوڈ بی پریپیئرڈ فار ایوری تھنگ. یعنی ڈے بائی ڈے تھنگز آر چینجنگ. جیسے 9/11 کے بعد جو چیزیں چینج ہوئی تھیں، ابھی بھی مزید ہو سکتا ہے اس طرح سے سچویشنز پیدا ہوں. سو وی شوڈ جسٹ ہیو ٹو لائک کیپ آور آئیز اوپن، اینڈ ان کو جس طرح سے بھی حالات آتے ہیں ان کو اس طرح سے ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. ونس اگین بہت شکریہ اسد انکل آپ کا جوائن کرنے کے لیے. ایٹ دی اینڈ اف یو بڑی لائک ٹو سے مہربانی اینی آپ تھنگ. کی جی. اللہ آپ کو اللہ آپ کو ہمت دے، توفیق دے. آپ خدمت کر رہے ہیں، اچھی انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں. آپ کا شکریہ کہ آپ نے. بہت شکریہ اسد انکل. ناظرین، یہ تھے اسد شاہ صاحب فرام ہیوسٹن، جن کی رہنما ہیں پی ٹی آئی ہیوسٹن کے بھی، اور کافی خدمت خلق کے کاموں میں جو ہے وہ پیش رہتے ہیں. میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے آج ہمیں کرنٹ افیئرس پروگرام میں یہاں پہ جوائن کیا. ناظرین، کپل آف اناؤنسمنٹس جو آج انشاءاللہ لیرر نور ولایت میں ہمارے ساتھ مولانا نصرت عباس بخاری صاحب وہ اور سید ظہیر الحسن نقوی صاحب جو ہیں وہ رہیں گے آج 5:30 کیلیفورنیا ٹائم اور 8:30 ایسٹرن ٹائم. یہ سیٹرڈے کو، یعنی کہ آج جو انشاءاللہ جو پروگرام ہوگا اس میں دونوں ہستیاں ہمارے ساتھ دور ولایت میں شامل رہیں گی. اور پلیز اس پروگرام کو ضرور واچ کریے، اور لائیو کال بھی کر سکتے ہیں آپ، اس کے اندر کویسچن بھی آسک کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ٹمارو بزم ولایت جو 12 بجے کیلیفورنیا ٹائم اور 3 بجے ایسٹرن ٹائم اور 2 بجے ہیوسٹن ٹائم پہ وہ جو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر. اور اس کے اندر خصوصی مہمان ہوں گے مولانا سید ابصار علی نقوی صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ آغا سرفراز علی صاحب بھی گیسٹ ہوں گے، اور ہوسٹ کریں گے محمد علی جعفری صاحب. پلیز اس پروگرام کو بھی دیکھیں. اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے لائیو پروگرام لائن اپ ہیں انشاءاللہ ان کو دیکھنا نہ بھولیے گا، جس سے محفل ولایت ہے، ولایت ود کڈز ہے، اور صبح ولایت ہے، اور ہمارے جتنے بھی پروگرام آج کل ماشاءاللہ کتنے سارے لائیو پروگرام ڈیلی بیسس پہ ہو رہے ہیں. سو پلیز ٹرائی ٹو واچ دیم، اینڈ اف یو ہیو اینی فیڈ بیک پلیز گیو اس کال، اور آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، اور یو کین ٹیکسٹ اس ایز ویل. تھینک یو ویری مچ. کیپ واچنگ ولایت ٹی وی USA. خدا حافظ.